بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن کی آج چوتھی نشست میں انشاءاللہ چوتھے پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیات کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے درس کے اندر آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کے اختتام سورہ آل عمران چل رہی تھی، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ان رکوعوں میں چوتھے پارے کے غزوہ بدر پر، جو کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے لڑی جانے والی اور سب سے فیصلہ کن لڑائی کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور اس پارے کے کئی رکوع غزوہ بدر کی تفصیلات سے متعلق یا اس کے رہنمایانہ ہدایات سے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ جو شروع کیا وہ یہ کہتے ہوئے شروع کیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر ڈالو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کو اتحاد کی اور ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی اور اپنی خوف اور خشیت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اسی طرح سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اصل چیز اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا پاس و لحاظ۔ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر موقع پر، ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کو پسند ہوگا یا ناپسند، اس کا نام۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ایک تو تقویٰ جو کہ ایک مسلمان کا سب سے بنیادی ہتھیار ہے، اور اس کے بعد دوسرا اتحاد۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور منتشر مت ہو جاؤ، تفرقہ مت پیدا کر لو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا کیا، تو تم اللہ کے فضل سے اب بھائی بھائی بنے ہو۔ اور یہ گویا کہ سب سے پہلی چیز تھی جو کہ جن آیات کا آگے تذکرہ آنے والا ہے، اور غزوہ بدر کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تبصرہ فرمانے والے ہیں، فرشتوں کی مدد اور نصرت اور غزوہ بدر کی کامیابی، گویا کہ ان تمام چیزوں کا لب لباب اور خلاصہ جو سرا شروع ہوتا ہے وہ اللہ کے تقوی سے، اور اس کے بعد آپس کے اتحاد سے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے مشن کو بیان فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن بہترین کس معنی میں ہو؟ کیا اچھے کھانے پینے کے لیے، بڑھیا تجارت کے لیے، یا دنیاوی کام کاج اور کاروبار کے لیے، یا ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، یا تلوار کے، یا ملکوں کو اور سب کو اپنے زیر بار لانے کے لیے، اقتدار کے لیے، تلوار کے لیے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ
اس امت کے بھیجنے کا، اس امت کو مبعوث کرنے کا مقصد تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، نیکی کا حکم، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ دو اہم ترین مقاصد کے لیے اس امت کو بھیجا گیا۔ اور جتنی بھی کوششیں اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، اور جو بھی سچے پکے مسلمان، ان سب کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کام کی دعوت اور برے کام سے روکنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں امیر کی طاعت اور دیگر چیزوں کو بیان کرنے کے بعد میں پھر غزوہ بدر کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہاری میدان بدر کے اندر مدد فرمائی جبکہ تم ذلیل تھے، بے مایا تھے، کم مایا تھے، کچھ نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں 313 کی بہت کم تعداد میں تم نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی مدد کے ذریعے تمہارا کام بنایا۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ 3000 فرشتوں کی مدد۔ پھر اس کے بعد بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے اترتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ مومنین کی بشارت کے لیے، اس لیے کہ غزوہ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی کل کائنات تھی وہ 313 افراد، اور مسلمانوں کی جو تمام تر تعداد تھی وہ وہی 313 افراد، جس کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے یعنی رقت کے ساتھ جو جملہ فرمایا تھا اور جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، کہ اے اللہ یہ مختصر سی جماعت، یہ مٹھی بھر چند لوگ جو تیرے دین کے نام لیوا ہیں اور جو تیرے دین کو، اے اللہ تیری عبادت اور تیرے دین کو قائم کرنے اور تیری عبادت کرنے کے لیے چلے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو جائے اور یہ دین کے پرچم کو تھامنے والے اگر اس میدان میں شکست کھا جائیں تو پھر اے اللہ تیری عبادت پھر دوبارہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی یہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ملتے ہیں، تو گویا کہ ان جملوں نے ساتھ ہی ساتھ اس امت کا بھی مستقبل طے کر دیا کہ یہ امت اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں ان کا اصل مشن دعوت اللہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، ورنہ تو اور بھی قومیں تھیں دنیا کے اندر جو تجارت میں بھی آگے تھیں، زراعت میں بھی آگے تھیں، اور دیگر فنون اور دیگر بہت سے پیشوں کے اندر آگے تھی، لیکن اس امت کو بھیجنے کا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، وہ اللہ کی طرف دعوت اور اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو، پوری انسانیت کو بلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے رکوع کے اندر جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کیا فرمایا؟ کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دائرہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کو اچھائی کی تعلیم دینے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے، برائی کو برائی بتلانے کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایمان کی دعوت، اور اگلے کئی رکوع غزوہ بدر ہی کے متعلق مختلف پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا بھی اس میں سامان ہے اور ہمت بڑھانے کا بھی سامان ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بنیادی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر تم کو کچھ زخم لگے ہیں میدان جنگ کے اندر تو تمہارے مخالف کو بھی، دشمن کو بھی زخم لگے ہیں، لیکن وَتِلْكَ
وترجو ان یمسسکم قرح فقد مسل وتلک الایام نداولها بین الناس. اور یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن اصل جو پیغام، اصل جو مشن ہے اس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے اور اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں، اگلے سورے میں بھی اگلے کئی رکوع اسی سلسلے میں ہیں، جس میں غزوہ بدر کی تفصیلات اور میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کو کن اخلاق سے متصف ہونا چاہیے وہ سب چیزیں بیان فرمائیں. پھر اس کے بعد ان آیتوں اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دعائیہ کلمات پر ختم فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر اور لیل و نہار کی، شب و روز کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. عقل مند کون ہیں؟ قرآن کریم کس کو عقل مند کہہ رہا ہے؟ کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے رب تو نے یہ اتنی بڑی جو کائنات بنائی یہ کوئی باطل نہیں پیدا کی، اور تو نے ایسے ہی یوں ہی نہیں بنا دیا بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا. سبحانک، تیری ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یہ دعائیہ کلمات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا فاستجاب لهم ربهم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں کسی بھی تم میں سے کوئی بھی آدمی عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. من ذکر و انثی. تو ایک طرف عمل کی تلقین اور دوسری طرف اللہ کی طرف رجوع، یہ ایک صحیح بندہ مومن کا بیلنسڈ اور متوازن طریقہ زندگی ہے کہ کام بھی کرے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے. اور انہی باتوں پر اس صورت کو ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد اگلی جو صورت ہے وہ سورہ نساء ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کا مطلب عورتوں والی صورت. اس صورت کا نام عورتوں والی صورت اس لیے پڑا کہ اس کے اندر بہت سے خانگی گھریلو زندگی والے، نکاح و طلاق والے اور دیگر بہت سے مسائل جو انسان کی خانگی زندگی سے، ڈومیسٹک لائف سے، گھریلو زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. چنانچہ سب سے پہلی جو اس کی وہ آیت ہے وہی آیت ہے جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یعنی یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر منتخب کیا اس کو پڑھنے کے لیے. اس کا صرف یہاں ترجمہ ہی کر دیا جائے تو کافی ہے. ہم نکاح کی بے شمار محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن نکاح کا جو مقصد اور نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتے کتنے نازک ہوتے ہیں اور کیا ذمہ داریاں لیے ہوئے ہوتے ہیں،
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان آیات کے اندر اشارہ فرمایا کہ اے ایمان و اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے جوڑے کو بنایا، اور انہی میں سے اور تم میں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھر پھیلا دیا، یعنی نسل پھیلی۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم مانگتے ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خونی رشتوں سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہیں، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یو آر انڈر سرویلینس۔ ایک عجیب اس موقع پر میں بات رکھنا چاہوں گا، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، قرآن کریم کی بلاغت ہے کہ ایک جملے کے اندر، بلکہ جملے کے آدھے ٹکڑے کے اندر اس نے پوری انسانی نفسیات کو بیان کر دیا، اور انسان کے بلکہ اگر آپ تجزیہ کریں، انالائز کریں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہو۔ یہاں پر مفسرین نے سوال سے مراد مانگنا یہاں کوئی مال کا مانگنا نہیں ہے یا کسی اور چیز کا مانگنا نہیں، بلکہ یہاں پر رشتے کا مانگنا ہے، پیغام کا مانگنا ہے۔ تو اس رب سے ڈرو، اس اللہ کی ذات سے ڈرو جس کا نام لے کر تم نے رشتہ بھیجا تھا، اور جس کے نام پر دو اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے تھے۔ لہٰذا اب آگے کی زندگی کے اندر بھی زندگی گزارتے ہوئے اسی اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ کہیں یعنی جس اللہ کے نام پر ہم نے رشتہ مانگا اور جس لڑکی کو ہم اپنے گھر بیاہ کر لائے، اس کے سلسلے میں کوئی حق تلفی نہ ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے فریاد نہ کر سکے، لیکن اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ فریاد کرے گی کہ اللہ کے نام پہ تم نے رشتہ بھیجا تھا اور اللہ کے نام پر تم دونوں ایک دوسرے کے یعنی نکاح کے مقدس بندھن میں بندھے تھے، لیکن اگر بعد میں کسی طرح کی کوئی حق تلفی ہوتی ہے اور ظلم ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ قانون کی پکڑ سے تو بچ جاؤ، کوئی یعنی پولیس اور قانون اور بہت سی ہیلے بازیوں کے ذریعے تم عورت پر ہونے والے، بند کمرے میں ہونے والے ظلم کو چھپا لے جاؤ، لیکن یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے دوسرے لفظ کو اللہ نے بیان فرمایا والارحام، خونی رشتوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ ایک عجیب بات غور کرنے کی ہے کہ جب تک آدمی شادی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک صرف اس کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اور اسی طرح سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، اپنے رشتے ہوتے ہیں۔ لیکن جب شادی کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی دونوں خانوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف وہ رشتے ہیں جو نکاح کے ذریعے وجود میں آئے، اس کے سسرال اور دیگر یعنی سسرالی رشتہ دار اور ادھر سے ہونے والے جتنے رشتے، اور ادھر اپنے پرانے رشتے۔ تو اب ہوتا یہ ہے عموماً کہ یا تو آدمی اپنے پرانے رشتوں کو بہت زیادہ غالب کرتے ہوئے اس نئے رشتے کے اوپر ظلم کرتا ہے، یا اس سلسلے میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے، زیادتی کرتا ہے، آنے والی پر زیادتی کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بھائی بہن کو بھول جاتا ہے، یا اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کی بلاغت اور قرآن کا اعجاز کہ ایک ہی جملے کے اندر دونوں چیزوں کو بیان کر دیا کہ اس اعتدال کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ کہ خونی رشتوں کے تعلق سے بھی کوئی فرق نہ آئے، اور نکاح کے ذریعے جو وجود میں آئے ہیں رشتے اس کے اندر بھی کوئی فرق نہ آئے، بلکہ دونوں کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلے۔ یہ اصل کامیاب آدمی کی اور کامیاب مسلمان کی پہچان ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں والدین پر ظلم کر دیا، یا یہ کہ کبھی یعنی ادھر کے رشتہ داروں کی اپنے رشتہ داروں کی کہنے پر بیوی پر ناحق ظلم کر دے اور عورت پر زیادتی کرے۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کی نظر میں بالکل یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے عین مخالف ہے،
اور اسی کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آدمی ہر رشتے کو، چاہے وہ نیا رشتہ ہو چاہے پرانا رشتہ ہو، مناسب طور پر نبھائے اور شریعت کی روشنی میں ہر ایک کو روبہ عمل لائے، اور کوئی ایک کو دوسرے کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا موقع نہ دے۔ پھر اس کے بعد نکاح کے مسائل اور کئی چیزیں بیان کی یتیموں کے مال کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد بنیادی طور پر ایک اہم مسئلہ قرآن کریم کا یہاں پر بیان کیا گیا، جو کہ مسلمانوں کی گھریلو زندگی سے، خانگی زندگی سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والا ہے، اور وہ ہے میراث کا مسئلہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس کے اندر بھی بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر چند ایک ٹاپک ایسے ہیں، چند ایک مسائل ایسے ہیں ہماری زندگی کے، ہماری گھریلو معاشرتی زندگی کے، جس کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو نماز کی رکعتیں اور نماز کی تفصیلات بھی نہیں ملیں گی، روزے کی تفصیلات نہیں ملیں گی، زکوٰۃ اور حج کی تفصیلات اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملیں گی جتنی کہ ان مسائل کی۔ ان میں سے ایک ہے نکاح و طلاق کے مسائل، اور دوسرے میراث کے مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی، وراثت کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی، یعنی انسان ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے پسماندگان کے جتنی قسمیں ہو سکتی تھی ایک آدمی کی، انسان کی امیجنیشن میں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس ایک دو تین آیتیں ہیں، بہت طویل آیتیں ہیں، لیکن اس کا ایک ایک لفظ انسان کی ایک کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ پوری تفصیلی آیتیں ہیں کہ آدمی اگر انتقال کر جائے اور دو بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی ہو تو کتنا ملے گا، دو بیٹیاں ہوں تو کتنا ملیں گے، بھائی اور بہن ہو تو کتنا ملے گا، بیوی چھوڑ کے اگر مرا ہے تو کتنا ملے گا، بیوی کے ساتھ اولاد ہے تو کتنا ملے گا۔ غرض یہ کہ پوری تفصیلات ہیں جس کو ہر آدمی جب بھی میراث کی تقسیم ہو اپنی ذاتی خواہش کو اور اپنے ذاتی مفاد کو بالاتر رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق میراث کی تقسیم کو یقینی بنائے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے سلسلے میں جتنی وضاحت اور جتنا کھول کر شریعت نے بیان کیا، اتنا ہی زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر اس تعلق سے لاپرواہی یا ایک دوسرے کے حق کو دبا لینا اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جانا، ایک دوسرے کے حصے کو کھا لینا، یہ بے شمار واقعات بلکہ ہر گھر کی تقریباً کہانی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے، بہت کم ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر میراث صحیح تقسیم کی جاتی ہے، جہاں بہنوں کا حصہ نکالا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے یہاں کے ملک کی تہذیب کو اختیار کرتے ہوئے اور ان کی جہیز کی رسم اور کو ہم نے یہ اپنے معاشرے کے اندر اس ناسور کو داخل کرتے ہوئے ہم نے جو میراث کا صحیح سسٹم تھا اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور غیروں کے یہاں تو جہیز کا تصور ہے، اس لیے ان کے یہاں میراث کا تصور نہیں۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو ملکیت کا حق دیا، عورت کو پوزیشن کا حق دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کسی جائیداد کی مالک نہیں ہو سکتی تھی، عورت کسی مال کی ملکیت اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی، پوزیشن کا حق عورت کو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام نے آنے کے بعد عورت کو حق ملکیت دیا، نہ صرف حق ملکیت دیا بلکہ باپ کی میراث کے اندر اس کو حقدار بنایا۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لڑکی کی میراث لڑکے کے میراث کے مقابلے میں آدھی ہے، تو یہ صرف ایک ٹکڑے کو لے کر کے اچھلنا ہوا، جبکہ صحیح طور پر اگر دیکھا جائے اور صحیح تجزیہ کیا جائے، پورے میراث کے سسٹم کو سامنے رکھا جائے، تو اس کے بعد ہر انصاف والا آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تقسیم اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی مال کی، اور اس سے بہتر تقسیم انسان کی میراث کی، مرحوم کے ترکے کی نہیں ہو سکتی تھی، جو قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں چند ان حرام رشتوں کو بیان فرمایا جن کے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ نہیں ہو سکتا، چونکہ نکاح و طلاق کے مسائل چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے رشتہ بھیجتے وقت کن عورتوں سے شادی کی جائے اور کون سی عورتیں حرام ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اور یہ ایسی حرمت ہے کہ
یعنی یہ خونی رشتوں کو یعنی بہت سے ایسے رشتے ہیں جن کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے نکاح کے لیے، ان کی پوری فہرست ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی آدمی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ ماں سے شادی کرے، لیکن دور جاہلیت کے اندر ہوتا تھا اس طرح سے کہ کسی آدمی کی یعنی موت ہو جاتی تو جس طرح سے اس کا مال بٹتا ہے اسی طرح سے اس کی بیویاں بھی تقسیم ہوتی تھیں، تو کوئی بیوی کسی بیٹے کے حصے میں آ جاتی، کوئی بیوی کسی بیٹے کے حصے میں آ جاتی جاہلیت کے دور میں، اور وہ بیٹا اس کو اسی طرح سے رکھتا جیسے آدمی اپنی بیوی کو رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں، اور تمہاری بہنیں، پھوپھیاں اور خالائیں، و بنات الاخی، اور بھتیجیاں بھائی کی بیٹی، و بنات الاختی، اور بھانجیاں بہن کی بیٹیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، رضاعی ماں، اور تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی وہ بہنیں، وہ لڑکیاں جنہوں نے تم کو دودھ پلانے والی عورت کے پاس دودھ پیا ہو، یعنی تم دونوں حقیقت میں ایک دوسرے کے نسبی بھائی بہن نہیں ہو، لیکن ایک عورت کے پاس دونوں نے اگر دودھ پیا ہے تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ ایسی بہت سی جگہوں پر خاندانوں میں پیش آتی ہے بات کہ کبھی کسی موقع پر خالہ نے یا مامی نے یا پھوپھی نے، چھوٹے تھے بچے، کسی وجہ سے دودھ پلا دیا۔ اب دودھ پلا دیا اس وقت تو وہ بات نظر انداز ہو گئی کہ اس لیے کہ یہ بھی بہت چھوٹی سی بچی ہے، اور جنہوں نے دودھ پلایا ان کو بھی کوئی اولاد اس وقت نہیں ہے، یا یہ کہ کچھ ہے۔ مگر یہ سچویشن کب آتی ہے؟ جب دونوں جوان ہوتے ہیں اور ایسی بات بنتی ہے کہ آپس میں اس خلیرے اور پھپھیرے بھائی کا یا پھپھیرے ممیرے بھائی بہن کا رشتہ ہونا ہے، تو اب وہ چیز سامنے آ کر کے ایک مسئلہ بن جاتی ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ اب رضاعی بھائی بہن ہیں۔ ایسے بہت سے مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ بچپن میں پلایا تھا، ہاں بھائی دودھ پینے کی عمر بچپن ہی کی ہوتی ہے، اور اسی وقت جو پلایا ہوا دودھ ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ایسے رشتوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم نے بہت واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ جس عورت کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے دودھ پیا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دودھ شریک بھائی بہن ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں وہی رشتہ ہوگا جو ایک بھائی بہن کا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے وہ۔ اسی طرح سے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس خوش دامن جو ہوتی ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اسی طرح سے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اسی طرح سے وہ لڑکیاں بھی تم پر حرام ہیں جو کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ آئی ہیں، یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی نے شادی کی کسی شادی شدہ مطلقہ بیوہ خاتون سے جس کی آلریڈی پچھلے شوہر سے کچھ بچے ہیں، تو لڑکیاں ہیں، اب وہ لڑکیوں کے ساتھ وہ عورت بیاہ کر اس آدمی کے گھر آتی ہے تو پھر اس کی جو وہ پچھلے شوہر سے لڑکیاں ہیں وہ اس پر حرام ہیں۔ اور یہ رشتے وہ ہیں جو کبھی بھی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو زندگی کے کسی موقع پر بھی نہیں ہو سکتے، یعنی حرمت مؤبدہ کہتے ہیں اس کو، یعنی دائمی حرمت، کبھی بھی ان سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جیسے یعنی اسی طرح سے بیٹے کی بیویاں بھی، بیٹے کی جیسے مائیں حرام ہیں اسی طرح سے بیٹے کی بیویاں بھی حرام ہیں، یعنی بیٹے کی بیوی بہو جس کو کہتے ہیں، تو بہو بھی ایک آدمی کے لیے اپنے بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی دائمی طور پر حرام ہے، یا حتیٰ کہ اگر بیٹے کا انتقال بھی ہو جائے تب بھی کوئی خسر اپنی بہو سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ حرام جو عورتیں یعنی جو رشتے نہیں ہو سکتے، جو رشتے حرام ہیں، اس کی فہرست کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم فرمایا کہ دو بہنوں کو جمع کرنے، یعنی ایک بہن سے جب شادی کر لی تو پھر اب اس کے بعد اس کی دوسری بہن کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی معاشرے کے اندر بعض جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ رکھ لینے کے واقعات بعض ایسے جہالت کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر یا ایک اور بہت سی چیزیں اس کی سبب بنتی ہیں، لیکن بہرحال یہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ یعنی بالکل حرام ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا،
اس لیے کہ آدمی سوکن کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ غضبناک رشتہ ہوتا ہے. یعنی عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن نفسیاتی طور پر سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کو ایک دوسرے پر حرام قرار دیا ہے وہ انسان کی پوری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے. تو سوکن کوئی اپنی حقیقی بہن جس سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جس سے الفت کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بہن دوسرے بہن کی جتنی زیادہ ہمدرد اور غمخوار ہوتی ہے اور اس کے دکھ درد کو سمجھنے والی ہوتی ہے، دنیا کے اندر دوسرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. ایک بہن دوسری بہن کے لیے یعنی بہت ہی زیادہ کلوز ہوتی ہیں. تو اگر کہیں یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ دونوں اگر ایک آدمی کے تحت آ جائیں اور ایک دوسرے کی سوکن بن جائیں تو جو حقیقی رشتہ ہے وہ بالکل الٹ ہو جائے گا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اور بھی اس کے دیگر معاشرتی نقصانات ہیں تو اس لیے ایسے رشتے کو بھی بالکل حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ شادی میں رکھے، نکاح میں رکھے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے شادی ہوئی اور بعد میں اس سے طلاق ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے شادی کی، یا ہے کہ ایک بہن سے شادی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں اس نے یعنی اس کی دوسری بہن سے شادی کی. تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایک ساتھ دونوں بہنوں کو اپنی بیوی بنا کر رکھے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اس تفصیلات کے اوپر اس پارے کو ختم کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور جو باتیں ان آیات کے اندر خاص طور پر ہماری خانگی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلق بیان کی گئی ہیں اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی اور اپنے زندگی کے ہر فیصلے کے موقع پر قرآن کریم کی تعلیم کو پیش نظر رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. اور اس وقت ہمارا معاشرہ جن اخلاقی برائیوں سے دوچار ہے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا دستور اور منشور بنانے کی، قرآن کے حساب سے نکاح و طلاق کے مسائل کو ڈیل کرنے کی اور شریعت میں وراثت کے میراث کے مسائل کو اسی کے مطابق طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اس کی شعور بیداری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج یعنی جتنے کیسز ہم مسلم معاشرے کے دیکھتے ہیں، جتنے ڈسپیوٹس کورٹوں کے اندر، کچہری کے اندر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ سب سے زیادہ انہی دو چیزوں سے متعلق. آپ کسی پولیس اسٹیشن میں یا کسی کورٹ کے اندر جائیے جہاں دونوں پارٹیز مسلم ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یا تو میراث کا، جائیداد کا جھگڑا ہے یا پھر نکاح و طلاق کا مسئلہ ہے. تو یہ یعنی اس وقت جبکہ اتنے واضح احکام کے ساتھ قرآن کریم کی یہ تعلیمات ہیں اور اتنا واضح طور پر جزئی باریک تفصیلات کے ساتھ قرآن کریم نے بیان فرمایا، یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اتنی بہترین تعلیمات اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی آج آدمی یعنی در در بھٹک رہا ہے اور فیملی لائف اور خانگی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے گھروں کے اندر. جہیز کا ناسور، جہیز کی لعنت، جبکہ نکاح کتنا آسان ترین عمل تھا اس کو ہم نے بہت سی رسومات اور جہیز جیسے بوجھ کو داخل کر کے ناقابل تحمل بنا دیا، ناقابل برداشت بنا دیا. تو نکاح کی اس سادگی کی طرف بھی لوٹنے کی ضرورت ہے اور نکاح کے ساتھ میں یعنی طلاق کے بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم کو نظر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.